MFN treatment in GATS. So as we know that the contribution of the services is increasing in the international trade. Services are basically the intangibles which have a wide range, which includes transportation, advertising, entertainment, courier services, educational services, hospital services, hospitality industry. So, but there is certain peculiar nature of this service industry, which is that either the service provider comes across the border, or the customer crosses the border to receive the service. There could also be a possibility that the service provider have a temporary presence in the country where it wants to give the services. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ ایک پرماننٹ اپنی اپیرنس اور اپنا جو وجود ہے وہ وہاں پہ بنائے اس ملک میں جہاں وہ سروس پرووائڈ کرنا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے جو گیٹس کا MSN ٹریٹمنٹ ہے دیٹ لکس انٹو دیٹ پیکولر سائڈ آف دا سروسز. اور سروسز کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ مور دین 75% آف دا انٹرنیشنل ٹریڈ ان سروسز از بینگ ڈن اینڈ کنٹریبیوٹیڈ بائی دا ڈیولپڈ کنٹریز. سو GATS basically requires countries to apply MFN treatment without discriminating between service products and service providers of different countries. کہ جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جو کہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے درمیان کوئی پریجوڈس نہ ہو, کوئی باعث نہ ہو, اور ان کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ایسے کی جائے کہ جیسے ان کی اپنی سروسز ہے. سو دس از بیسکلی دا سیم آئیڈیا آف MFN ٹریٹمنٹ ایز وی سی ان دا شیپ آف پروڈکٹس اور دا گڈس. لیکن اس میں یہ جو سروسز کے حوالے سے ہے یہ بہت زیادہ بائنڈنگ ایلیمنٹ نہیں ہے, اور اس میں دیر از سرٹن سارٹ آف فلیکسیبلٹی وچ از آلسو ایکسرسائزڈ اینڈ دیٹ ریفلیکٹس کہ وہ جو کنٹریز ہیں جو کہ MFN ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں وہ اگر کسی مخصوص انڈسٹری کو, کسی خاص سیکٹر کو جس کو وہ فوری طور پہ کچھ فیورز دینا چاہتی ہیں تو وہ علیحدہ سے اس کو ایک اسکیجول میں بتائیں گی کہ وہ کون کون سی انڈسٹری یا کون کون سے سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ہم نے ابھی کوئی فیورز دینی ہے. اور اس سلسلے میں the countries are allowed a transitional period of 10 years for maintaining measures inconsistent with MFN. کہ MFN جو میئرز کہتا ہے اگر آپ فوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اپلیکیشن پاسبل نہیں ہے تو اس کے لیے 10 سال کا موریٹوریم پیریڈ جو ہے وہ بھی GATS پرووائڈ کرتا ہے کہ ان 10 سالوں میں کنٹری کمٹمنٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق طے کر لیں گے. So, as we said, that this principle requires that countries should not treat foreign services and service providers of different countries less favorably than their own. کہ جو فورن سروسز یعنی جو دوسرے ممالک سے سروسز خریدی جا رہی ہیں اور یا ان کے ریپرزینٹیٹو یا ان کی کمپنیاں انٹرنیشنل کمپنیز جو کہ آپ کے ملک میں موجود ہیں اور وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہیں, کوئی سروسز بیچ رہی ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی علیحدہ سے سلوک نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا جائے جو کہ ڈفرینشیٹ کرتا ہو لوکل کمپنیز کو, لوکل سروس پرووائڈر کمپنی کو اور انٹرنیشنل سروس پرووائڈر کمپنی کو, جس سے یہ
سامنے آتا ہو کہ کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی ان کے اوپر مخصوص ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں جو کہ صرف انٹرنیشنل سروس پرووائڈر پہ لگائے جا رہے ہیں لیکن لوکل سروس پرووائڈر پہ نہیں لگائے جا رہے، یا کوئی ایسی فیس، کوئی لائسنس فیس، کوئی اور ایسے ٹیرفز امپوز کیے جا رہے ہیں، کوئی ایسے بیریئرز کریٹ کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو لوکل سروس پرووائڈر جو ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو فورن سروس پرووائڈر ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فورن سروس پرووائڈر کو نہیں ملے گی، جو کہ اگین جو WTO کی بنیادی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے خلاف ہوگا. So, as we said earlier, it's not binding on any country to maintain this treatment to any sectors they do not want. اگر کوئی ایسا سیکٹر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سروس سیکٹر جو ہے یہ ویک ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ تھوڑا پروٹیکٹ کیا جائے سو دیٹ یہ انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہے اس کا سامنا کر سکے، تو اس حوالے سے دس از آلسو پاسبل. لیکن اس سلسلے میں ایک بڑا کلیئر کٹ اور ٹرانسپیرنٹ انتظام کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جس کو ملک جو ہے اس پرٹیکولر ارینجمنٹ سے باہر رکھنا چاہتا ہے.